اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ ہم لوگ یہ سیریز جو شروع کر رہے ہیں اس میں جو ہے طہارت کے مسائل سے شروع کر کے پھر وضو پہ آئیں گے اور پھر وضو سے غسل پہ جائیں گے۔ تو اس سیریز کو فالو کرتے رہیں تمام حضرات، اور یہاں جو دبئی میں ہیں وہ باقاعدہ مجلس میں شامل حال ہوں اور اس میں مسئلے مسائل بیان ہوں گے، اور پھر اس کے بعد کسی کو جو سوالات ہوں وہ سوالات چھوڑ دے تو انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں وہ ان سوالات کے جوابات شامل کر لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت مبارکہ میں جو ہے یہ ارشاد فرمایا کہ جب مسلمانوں تم ارادہ کر لو نماز پڑھنے کا تو اس وقت پاکی حاصل کر لو، یعنی کہ وضو کر لو۔ تو اس آیت مبارکہ میں وضو کے فرائض بیان کیے گئے، یہ آگے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام احمد نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے اور متشابہ لگا، یعنی کہ شک ہوا۔ بعد نماز ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو قرأت میں شبہ پڑتا ہے۔ یعنی کہ وضو ایک جگہ ظاہری پاکی کا طریقہ کار ہے، اور دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وضو نہیں کیا جاتا صحیح طریقے سے، کیونکہ امام جو ہے مقتدیوں کو نیت میں شامل کرتا ہے، تو ان کی جو نیت ہے یا ان کی کوتاہیاں وہ امام ان کا بار اٹھاتا ہے روحانی طور پہ، اور پھر ان کی جو کوتاہیاں ہوتی لوگوں کی وہ امام جو ہے وہ اس پر اس کا زور بھی پڑتا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ تم لوگ اپنے وضو ٹھیک طریقے سے کرو، وضو ٹھیک کرو تاکہ امام کو جو شبہ نہ ہو نماز میں، یعنی کہ اتنا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر مثال لی جائے تو جب امیر بنایا جاتا ہے کسی شخص کو، فرض کریں سفر پہ جا رہے ہیں 10 لوگ، ایک کو امیر بنا دیا، جب اس کو امیر بنا دیا تو اس کے فیصلے کو سر آنکھوں پر رکھیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ فساد نہیں ہوگا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، کم از کم سب جو ہیں یکجہتی کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ ایک ساتھ تو چل رہے ہوں گے۔ ہاں، اب اگر لیکن کسی ایک شخص نے اس کے کہے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرا، یہ جو طریقہ کار ہے کاروان میں سفر کرنے کا، کاروان چل رہا ہے، اس کو ایک دکان نظر آئی، وہ دکان سے اتر کے وہاں چلا گیا، تو یعنی کاروان میں خلل آئے گا۔ جب اس کو پتہ چلے گا امیر کو تو وہ فوراً پریشان ہوگا، یعنی اس پہ اثر تو آئے گا کاروان، کیونکہ اس پہ ایک ذمہ آیا ہوا ہے، لیکن وہ جو شخص نے کنڈیشن پوری نہیں کری امیر کے تحت رہنے کی۔ یہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنے وضو جو ہے ٹھیک طریقے سے کرو، اور ورنہ جو ہے امام کی قرأت میں شبہ آتا ہے۔ تو اگر کبھی امام، اکثر مسجدوں میں دیکھا ہوگا کہ امام جو ہے نماز پڑھا رہا ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لوگ یہی بدگمانی کرتے ہوں گے کہ بھائی اس کو تو اس کا دھیان لگتا ہے کہیں اور ہے۔ اللہ بہتر جانے، ہو سکتا ہے اس کی خود کی بھی غلطی ہو، اور لیکن حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو اس میں بھی حقیقت لازم ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ وضو ٹھیک طریقے سے نہ کرنے سے یا وضو نہ ہونے سے خدا نخواستہ جو ہے امام کی قرأت میں، امام کی نماز میں خلل آتا ہے، یعنی کہ اس کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی۔
اور جان بوجھ کر بغیر وضو کے بغیر طہارت کے نماز ادا کرنا، اس کو علماء جو ہیں وہ کفر فرماتے ہیں اگر جو ہے قصدن کیا جائے. اور اس کے علاوہ اگر وضو یا غسل کے مسائل کو ذہن سے رد کیا جائے اور ان کو نہ مانا جائے تب بھی جو ہے بہت سخت حرام ہے. اور بالخصوص جو حکم مختصراً جو احکام قرآن شریف میں آتے ہیں ان احکام کا جو ہے ڈائریکٹلی انکار کرنا وہ جو کفر میں آ جاتا ہے. یعنی کسی نے معاذ اللہ استغفر اللہ کسی شخص نے یہ کہا کہ غسل کے جو فرض ہیں اس میں جو ہے سر کا مسح نہیں ہے، وعلیکم السلام، اس میں سر کا مسح نہیں ہے، کسی شخص نے اگر یہ کہا تو وہ شخص جو ہے فوراً کفر میں داخل ہو گیا، یعنی کہ اسلام سے نکل گیا اور کفر ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً غسل کے فرائض قرآن شریف میں بیان فرما دی. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں غسل کے فرائض بیان کر دیے ہیں تو اس کے بعد اس کا انکار کرنا کفر. اسی طرح جو اجماع ہوتا ہے امت کا حضور اسلام کے احادیث سے، اور اس کو اگر کوئی شخص جو ہے وہ نہ مانے تو اس کو گمراہ کہا جاتا ہے، اور کچھ معاملات میں وہ بھی کفر تک پہنچ جاتا ہے. بہرحال تو یہاں ہم لوگ وضو کی بات کر رہے ہیں کہ آیت مبارکہ جو پڑھی اس میں وضو کے فرائض بیان ہوئے، اور ابھی جو ہے وضو کے فضائل انشاءاللہ بیان ہوں گے. بہرحال فی الحال طہارت پہ بات چل رہی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے وضو ٹھیک طریقے سے کرو تاکہ امام کی نماز میں خلل نہ آئے. تو اسی لیے جو شخص ہو اس کو ضروری ہے، جو مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے وضو کے مسائل سیکھے. ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے. طہارت کہتے ہیں پاکیزگی، پاکی کو حاصل کرنا، یہ نصف ایمان ہے. ایمان فطرت ہے، یعنی انسان اگر کسی پاک صاف جگہ پہ جاتا ہے، آپ فرض کریں کسی گورنمنٹ آفس میں چلے گئے، بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں پہ اللہ کا بڑا کرم، تو جب چلے جاتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے. کبھی ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا کہ آپ لوگ گئے ہوں گے اور شکایت کی ہوگی اپنے کسی دوست سے، یار عجیب آفس ہے، اتنا صاف ستھرا، طبیعت نہیں مانتی وہاں جانے کی. ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو یہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ طہارت جو ہے انسان کی فطرت میں، اگر فطرت میں طہارت نہیں ہوتی تو آپ اس سے یقیناً اپنے دوست سے یا خود اپنے اندر اپنے ضمیر سے کہتے یار اتنا صاف ستھرا آفس ہے، دل ہی نہیں جمتا ہے یہاں پہ، یہ اتنا صاف ستھرا آفس کیوں ہے، یہاں کچھ تو گندگی پھینکنی چاہیے. تو یہ نہیں کہتے، یہ کوئی بھی نہیں کہے گا، کوئی بھی عقل مند باشعور انسان تو نہیں کہے گا. اور یہاں تک کہ فطری طور پہ ہر انسان جو ہے اس چیز سے جو ہے وہ دور ہی ہے. کسی بھی طبقے کا شخص ہو، عالم ہو جاہل ہو، وہ یہ ضرور کبھی نہیں کہے گا کہ اتنی صاف جگہ کیوں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طہارت، صفائی ہماری فطرت میں اتار دی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے گلیوں میں سے گزر رہا ہے، وہاں پہ کچرا پڑا ہوا ہے، تو وہ اگر اس کچرے کو دل میں اتنا ضرور مانتا ہے کہ یار گندگی بڑی ہے یہاں پہ، اتنی کیفیت ضرور آ رہی ہے، تو اس کا مطلب طہارت جو ہے اس کے اندر ہے، اس کی فطرت میں پاکی موجود ہے. اگر اس کا دل جو ہے وہ خود ان معاملات میں ملوث ہے، اور وہ خود بھی کام کرتا ہے کہ پان کی پیک مار دی دیوار پہ، کچرا اٹھا کے پھینک دیا، تو یعنی کہ اس کی فطرت میں پاکی تو ہے، وہ جانتا بھی ہے پاکی اچھی چیز ہے، مگر اس کو بری صحبت نے جو ہے یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ فطرت کے خلاف کام کرنا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں پاکی رکھی ہے، وہ کر رہا ہے گندگی. تو جب آپ فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں تو یوں ہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کے لیے پسند فرمائی آپ اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جس رستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف، اس کی فطرت کے خلاف چلنا شروع ہوتا ہے، قصداً یا بغیر ارادے کے، دونوں طریقے سے اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو امتحان میں ڈالتا ہے. اس لیے فطری طور پہ وہ پہلے سمجھایا تھا نا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دل بہترین فتویٰ دینے والا، یعنی دل سے پوچھے انسان کہ گندگی جو ہے تمہیں قبول ہے، نہیں قبول ہوگی. اپنے گھر میں اگر کوئی شخص جو ہے گندگی میں لاپرواہ ہے تو لاپرواہی اس کو ضرور کہا جائے گا، لیکن فطری طور پر اس کو یہ قبول نہیں ہوگا کہ میرے گھر میں گندگی ہو. وہ چاہے گا کہ کوئی اور کر دے، اسے سستی کہہ لیں گے، لیکن فطری طور پر پھر بھی وہ مانے گا نہیں کہ میرے دل میں جو ہے، میرے گھر میں جو ہے گندگی ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے، تو طہارت حاصل کرنا آدھا ایمان. اب اس شخص کا اندازہ لگائیں کہ جس نے طہارت سیکھی ہی نہیں، یہ طہارت جس کو حاصل ہی نہیں ہوئی،
کہ وہ ایمان کے اتنے بڑے حصے سے محروم. کوئی بھی عبادت بغیر طہارت کے قبول ہی نہیں ہوتی، بغیر طہارت کے کی ہی نہیں جا سکتی. نماز پڑھنی تو طہارت چاہیے، قرآن شریف پڑھنا ہے طہارت چاہیے، طواف کرنا ہے طہارت چاہیے. جتنے بھی بڑے بڑے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم ہم لوگوں کو فرمائے ہیں، اس طرح کی عبادتیں، نماز کا حکم جو ہے 700 سے زیادہ جگہ قرآن شریف میں آیا ہے، تو نماز پڑھنا کتنا ضروری ہوگا. کچھ معاملات ہوتے ہیں جو والدین جو ہیں بار بار زندگی میں سمجھاتے ہیں، استاد بار بار جو ٹوکتے ہیں، تو معاملات ان کے نزدیک بڑے ضروری ہوتے ہیں. اسکول کے دوران تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں بار بار ہمیں ٹوکتے ہیں، کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہمارے جان بے عذاب بنے ہوئے. لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں، اسکول سے نکل جاتے ہیں، تو یقیناً احساس ضرور ہوتا ہے، ان کی باتیں یاد آتی ہیں کہ وہ ٹوکتے تھے اور واقعی میں ایسا ہی ہے. اور تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 700 سے زیادہ دفعہ نماز کا حکم فرمایا، تو کتنا ضروری ہوگا حکم. تو اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے پاکی ضروری ہے. پاکی حاصل کرنا نہیں آتی تو اس حکم پہ عمل کیسے ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے ضروری حکم پر عمل ہو ہی نہیں سکتا بغیر طہارت کے. تو اتنا ضروری ہے طہارت کا علم. تو انشاءاللہ ہم لوگ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے. تو طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے طہارت صغریٰ اور ایک ہے طہارت کبریٰ. طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ، بولی طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ. تو 2 قسمیں ہیں طہارت کی، یہ یاد رکھیے گا. اور طہارت صغریٰ جو ہے اسے یہ ہے وضو. وضو کو طہارت صغریٰ کہا جاتا ہے. تو یعنی ذہن میں وضو رکھ لیں کہ وضو جو ہے طہارت صغریٰ. طہارت کبریٰ کیا ہوئی؟ غسل. وہ جو ہے بڑی پاکی، کیونکہ بڑی نجاستوں سے دور کرتی ہے غسل، اس لیے اسے طہارت کبریٰ کہتے ہیں. وضو جو ہے چھوٹی ناپاکیوں سے پاک کرتی ہے، تو اسے طہارت صغریٰ کہتے ہیں. تو یعنی جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں، یعنی کہ چھوٹا کام ہونا. تو ان سے جو ہے وضو لازم ہو جاتا ہے، جیسے مثلاً ری خارج ہوگی، ٹھیک ہے. اور جیسے ری خارج ہوگی، اس کے علاوہ جو ہے نماز میں اونچی آواز سے ہنستی ہے، تو اس سے خالی نماز نہیں ختم ہوتی، اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو حدث اصغر وہ ہوتے ہیں جن سے وضو لازم ہو جاتا ہے، جن کاموں سے وضو لازم ہو جاتا ہے. اور جن سے غسل فرض ہو ان کو حدث اکبر کہتے ہیں، یعنی کہ احتلام ہو جانا، سوتے میں احتلام ہو جانا، اسے کہتے ہیں حدث اکبر، جس سے غسل فرض ہو جائے. تو اس کی اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے جائیں گے طہارت کے معاملے میں، جیسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے. فی الحال ہم لوگ ان اقسام کو یاد رکھیں کہ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، صغریٰ اور کبریٰ. صغریٰ کہتے ہیں وضو کو اور کبریٰ کہتے ہیں غسل کو. اب جن چیزوں سے وضو لازم ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں حدث اصغر، یعنی چھوٹا کام ہونا. اور جن چیزوں سے غسل لازم ہو جاتا ہے ان کو کہتے ہیں حدث اکبر. تو یہ اصطلاحات اگر یاد ہو جائیں تو بہترین ہے، بہت اچھی بات ہے. نہیں یاد ہو تو ضروری مسائل جو ہیں وہ تو یاد کرنا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. چند اصطلاحات آتی رہیں گی، ان پہ انشاءاللہ جو ہے سمجھاتے رہوں گا ساتھ ساتھ انشاءاللہ. ابھی چلتے ہیں چند روایت کے بارے میں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو عمل ہم سیکھنے جا رہے ہیں، یعنی وضو کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، جو عمل ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ کتنا ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں. امام بخاری و امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کریں. یعنی کہ قیامت کے دن اس شخص کے ہاتھ پاؤں، وہ جس پہ وضو کیا جاتا ہے، وہ چمک رہے ہوں گے، اور جو جتنا زیادہ وضو کرے گا اس کے اتنے زیادہ چمکیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں محو فرما دے، یعنی خطائیں معاف فرما دے یا خطائیں چھپا دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل بتائیے. جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا،
یعنی اگر کسی کا دل نہیں چاہ رہا وضو کرنا، جس طرح صبح فجر کے وقت ٹھنڈا موسم اور وضو کرنا، وضو نہ کرنے کا دل چاہ رہا، اس وقت وضو کرنا جو ہے وضو کامل کرنا جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ یعنی کہ یہ اتنا بہادری کا کام ہے، مسجدوں کی طرف جانا، مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنا، نماز کا انتظار کرنا، اور جو ہے وضو ایسی حالت میں کرنا جب بڑا ناگوار ہو۔ کسی کو چوٹ لگ گئی ہاتھ پہ تو چوٹ پہ پانی لگتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی، مسئلہ آگے آئے گا کہ اس کو کیا کرنا ہے، لیکن آپ نے جو فرمایا کہ اس وقت جو حالت ہو اور وضو کرنا ناگوار ہو تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ حفاظت فرما رہے ہو بلاد اسلام کی، یعنی بارڈر پہ کھڑے ہیں، بارڈر پہ کھڑے ہو کے سامنے دشمن ہے، اپنا گھوڑا وہاں باندھ دو، اتنی بہادری کا کام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں یہاں تک کہ ناخنوں سے، پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید بنا۔ یعنی کہ اتنی فضیلت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عضو ہم دھوتے ہیں اس کے گناہ، یعنی کسی نے آنکھوں سے گناہ کیا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کسی نے پاؤں سے گناہ کیا ہے تو اس سے گناہ، کسی نے ہاتھ سے گناہ کیا تو وہ گناہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر قطرہ گناہ لے کے گرتا ہے، وضو کا ہر قطرہ گناہ لے کے گرتا ہے، تو جتنے اچھے طریقے سے وضو کیا جائے، جتنے قطرے گریں گے اتنے گناہ گریں گے۔ اس کے بھی مسائل آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہاں بھی وہی وضو کامل کی کیفیت، ایک تو وضو کرنا، وضو کی اپنی فضیلت ہے، پھر وضو کامل اسے کہتے ہیں کہ جب وضو کرنا دشوار ہو اور کیا جائے، یعنی اس وقت انسان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اس نے حضور علیہ السلام کی وضو کامل کی سنت ادا کی، کہ نیت میں یہ شامل رکھے کہ اس وقت میرے لیے بڑا دشوار ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وضو کامل کرنا، تو وہ میں نے ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ادا کیا۔ تو یعنی کہ ایمان کی نشانی مشکل وقت میں اچھا کام کرنا۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے، یعنی کہ ڈبل ثواب۔ سخت سردی جو ہے وہ ایک بیماری ہے، اگر لگ جائے انسان کو، جب ٹھنڈ لگتی ہے انسان کا پورا جسم جو ہے وہ ہل جاتا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایسی کیفیت آئی تھی انسان کے اوپر کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا مجھے ہوا کیا، اور ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔ تو سردی میں اسی لیے اتنی فضیلت ہے، یہ سردی ایک بیماری ہے، اگر لگ جائے کسی کو، ٹھنڈی ہوا لگ جائے انسان کا حال برا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ٹھنڈ رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ٹھنڈ رکھی ہے، ٹھنڈ سے جو بیماری ہوتی ہے سخت ہے، تو اس بیماری کی حالت میں، اس ٹھنڈ میں آپ جب نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک نظام، ایک بیلنس دیا۔ امام احمد بن حنبل نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، اور جو دو بار کرے اس کو دگنا ثواب، اور جو 3 بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں فرمایا کہ جو ایک بار وضو کرے، یہ اس طرف نشاندہی کی جا رہی کہ قرآن شریف کا جو حکم ہے، فرض
ادا کرنے کے لیے وضو کا ایک ایک دفعہ لازم ہے دھونا. فرض کیا ہے وضو میں وہ آگے جا کے بیان کی جائے گا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو 2 بار کرے اس کو دگنا ثواب یعنی ڈبل ثواب ملے گا. اور لیکن فرمائیں کہ جو 3 بار دھوئے، جس طرح عام طور پہ ہم لوگ دھوتے ہیں وضو کرتے ہیں 3 بار، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری سنت ہے اور پچھلے نبیوں کی سنت ہے 3 بار کرنا. بڑی حکمت ہے اس میں. اب اس میں ایک حکمت تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فرض میں کیونکہ ایک ایک دفعہ کرنا ہے، بہت ممکن ہے کہ خدا نخواستہ کسی سے وہ فرض صحیح ادا نہ ہو ایک ہی دفعہ میں، تو 3 دفعہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اس شخص کو غالب گمان حاصل ہوگا کہ اس نے وہ عضو صحیح طرح سے دھو لیا، تو 3 دفعہ اسی لیے سنت ہے. اور اس کی بڑی حکمت ہے جو آگے انشاءاللہ بیان ہوں گی. ہر اعضاء کو 3 دفعہ، بالکل ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا، جس طرح طریقہ کار سکھایا جاتا ہے ہم لوگوں کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہوتی. اسے کہتے ہیں تحیۃ الوضو کے 2 رکعت نفل. آپ نے وضو کیا اور پھر اس کے بعد آ کے 2 رکعت نفل نماز سے پہلے، اگر وقت اجازت دے اور وقت ناجائز نہ ہو، وقت مکروہ نہ ہو، وقت حرام نہ ہو سجدے کے لیے، تو اس وقت آپ نے 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کی نیت سے باندھیں. تو وہ جب پڑھتے ہیں تو اس کی بہت فضیلت ہے. یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کی جب مجھے سیر کرائی جا رہی تھی تو مفہوم حدیث پاک کا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی. تو میں نے جو ہے عرض کی کہ یہ آہٹ کس کی؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی بلال کی آہٹ ہے. تو یعنی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ کی سواری مبارک کی لگام پکڑ کر جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یہ آپ کو فضیلت حاصل ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائیں اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے بلال تم ایسا کیا عمل کرتے ہو جس سے یہ معاملہ میں نے پایا. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ کرتا ہوں کہ جب میں وضو کر لیتا ہوں تو وضو کے بعد آ کر 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو کے پڑھتا ہوں اور یہی میرا عمل ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اتنا ان کو عطا فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظاہر فرمایا معاملہ. تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے تحیۃ الوضو کے 2 رکعت نفل. آپ وضو کر کے جب آتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھیں تو اس کی بہت فضیلت ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو متوجہ ہو کر یعنی کہ اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے. یعنی یہ کنڈیشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ لگائی ہے. کنڈیشن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر باطن سے بھی ظاہر سے بھی، اور پھر بڑے اخلاص سے پڑھیں. یہ نہیں کہ صرف تحیۃ الوضو کے 2 رکعت نفل پڑھ کے ایکسرسائز کر کے سلام پھیر لی. صحیح طریقے سے متوجہ ہو کر نماز پڑھنے سے پہلے، ہر رکن کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں اپنا، پھر وہ رکن کریں. حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو. سبحان اللہ. یعنی وضو کرنے کے بعد، کامل وضو کرنے کے بعد پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے کلمہ شہادت. یہ اگر پڑھا جاتا ہے، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف کی جائے رخ اور پھر پڑھا جائے وضو کرنے کے بعد، تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. یعنی وضو ایک ایسا خوبصورت عمل ہے، اس کی فضیلت جیسے جیسے بیان کی جا رہی انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ عمل اگر باقاعدگی سے کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کامل مسلمان بنا دے، ایسا محسوس ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. یعنی کہ آپ کا وضو ہے
اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلی نماز کا وقت ہوا اور پھر آپ نے وضو کیا، پھر سے اس نماز کے لیے خاص طور پر، اس لیے نہیں کہ آپ کو شک ہے یا وسوسہ ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں، تو اس لیے نہیں وضو کیا، وضو اس لیے کیا فضیلت حاصل کرنے کے لیے وضو کی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. تو اس صورت میں اگر آپ نے وضو کیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی، یعنی وضو کرنے کا 10 گنا ثواب ملتا اس کو. تو اسی لیے لیکن اس میں یہاں میں ایک مسئلہ بیان کر دوں کہ وسوسہ جو ہے اس پر عمل نہیں کرنا. وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں، اس لیے میں وضو کر لیتا ہوں، مجھے یاد نہیں میرا وضو ہے یا نہیں اس لیے میں وضو کر لیتا ہوں، اسے وسوسہ کہتے ہیں. اور وسوسے کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے. جس کو کثرت سے وسوسہ آتا ہے یہ اس کی ایمان کی نشانی کہ یعنی وہ ایمان میں اس کی تقویت اس کو ملی اور شیطان وہاں پہ ڈاکر زنی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایمان کی قوت کی بھی نشانی ہوتی ہے. لیکن وسوسے پہ عمل نہیں کرنا. اگر کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ اس کا وضو ہے یا نہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ پیمانہ یقین سے تولے. اب یقین سے کیسے تولے؟ یقین سے اس طرح تولے کہ اس وقت یہ سوچے کہ کیا میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میرا وضو ٹوٹا ہے. اگر وہ قسم کھا سکتا ہے کہ میرا وضو فلاں وقت پہ ٹوٹا تھا تو اس کا مطلب اس کو یقین ہو گیا. تو اگر قسم نہیں کھا سکتا تو اس کو یہ یقین ہے کہ وضو ہے، بیچ میں کچھ نہیں ہوتا، یا تو ہے یا نہیں. تو اگر قسم کھا سکتے ہیں کہ ہاں اس وقت میرا وضو ٹوٹا تھا تو وضو نہیں. تو اگر اس کیفیت کے تحت وضو کرنے جانے کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں تو نہیں کریں وضو. یہ شیطان کی اطاعت ہے، یہ شیطان کی اطاعت ہے. اس کیفیت میں وضو نہیں کرنا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں. ہاں وضو کرنا ہے تو فضیلت کو ذہن میں رکھیں کہ اس کے لیے 10 نیکیاں جو وضو کے اوپر وضو کرے. اور اگر جلدی میں ہے یا وضو نہیں کرنا تو آپ کے لیے بڑا آسان پیمانہ بیان کر دیا گیا کہ آپ بس یہ دیکھیں کہ آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ آپ کا وضو فلاں وقت ٹوٹا ہے. اگر نہیں کھا سکتے تو آپ کا وضو ہے، وضو قائم ہے، آپ اس وضو میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ شریعت کا اصول ہے. تو یہ آگے یہ ہر طرح سے انسان یقین کے معاملوں کو تولنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. یہ اتنا خوبصورت اصول ہے. اور مسلمان مومن جو ہے وہ یقین پہ ہر معاملے کو رکھتا ہے، یقین سے نیچے نہیں آتا اس کا معاملہ. تو ہر چیز کو یقین سے تولیں، کہیں بھی ڈاؤٹ وسوسہ جو ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی وضو کامل نہیں. اس کے معنی وہ ہیں جو دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، یعنی وضو کامل کے جو معنی کہ وضو کامل وہ ہے جو دشوار معاملہ ہو. یعنی کہ بسم اللہ شریف اتنا بڑا کام ہے کہ شیطان اس سے روکتا ہے اور اس کو ان دشوار کاموں میں شامل کیا گیا. فضیلت ایسی ہے اس کی کہ وضو کامل ہو جاتا ہے. جب بسم اللہ شریف پڑھی تو وضو کامل حاصل ہوتا ہے. تو یعنی کہ بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں، ایسے نہیں شروع کر دیں نلکا کھولا اور شروع نہیں. بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد وضو شروع کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا. یہ فضیلت ہے سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ ہم نے وضو تو کر لیا بسم اللہ، لیکن اگر پڑھ لی تو پورا بدن پاک ہو گیا. بسم اللہ پڑھ لی تو پورا بدن پاک ہو گیا وضو میں. یہاں کوئی یہ غلط فہمی نہ ڈالے کہ غسل فرض ہو یا واجب ہو، اس صورت میں وضو اس طرح کیا تو پورا جسم پاک ہو گیا. نہیں، یہ صرف وضو کے معاملے یعنی کہ حدث اصغر کی بات ہو رہی ہے. جن معاملوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان معاملوں کو وہ معاملے ٹھیک ہو جائیں گے، ان پہ عبور واپس حاصل ہو جائے گا، آپ پاکی مل جائے گی آپ کو. تو لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جب وضو کیا آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، کون نہیں ہوتا، بازو تو نہیں دھویا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا چہرہ دھویا، اپنا سینہ تو نہیں دھویا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے جب وضو کیا تو آپ نے بالکل، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پاکی نصیب آپ کو کری اور وہ فضیلت عطا کری کہ آپ کا پورا جسم پاک ہو گیا. صرف وہ حصے نہیں. ہاں اگر خدا نہ خاصہ کوئی بھول گیا بسم اللہ پڑھنا تو اس کا صرف وہی حصہ پاک ہوگا جتنے پر اس نے پانی پھیرا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ادب یہ ہے کہ غسل خانے میں، ادب یہ ہے کہ غسل خانے میں جہاں پہ حمام ہوں
خاص وضو خانے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں صرف وضو کرنا ہوتا ہے وہاں تو پڑھیے، لیکن جہاں حمام ہو، حمام میں داخل ہونے سے پہلے نیت کریں وضو کی، کہ وضو کی نیت کریں اور داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. نیت کر لیں کہ میں وضو کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے بسم اللہ پڑھیں، پہلے ہی پڑھ لیں، اندر جا کے نہ پڑھیں. اور اندر جا کر جو ہے یہ بہترین طریقہ ہے، یہ ادب ہے. اگر اندر جا کر پڑھنا ہے تو زبان نہ ہلے، دل میں پڑھیں. ادب اتنا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کلام اندر جو ہے بے ادبی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے باہر ہی پڑھیں، اندر پڑھیں ہی نہ. ذہن سے نکال دیں کہ اندر پڑھنے کی ضرورت ہے، حاجت ہی نہیں ہونی چاہیے، باہر سے ہی پڑھیں. تو اس کا بڑا اچھا انداز ہے، بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اگر واش روم ہے گھر میں تو گھر میں اس کی واش روم کی جو ہے لائٹ کا جو سوئچ ہوتا ہے نا اس کے اوپر ہی وہاں لگا لیں کہ کیا کیا پڑھ کے جانا ہے. وہیں باتھ روم میں انٹر ہونے کی دعا لکھ لیں، وہیں جو ہے وضو کی نیت لکھ لیں، وہیں جو ہے وضو شروع کرنے سے پہلے جو جو معاملات ہیں وہ لکھ لیں. اس کے بعد جب باہر نکلتے تو لائٹ بند کرنی ہوتی تو وضو کے بعد جو معاملات ہیں وہ وہاں لکھ کے لگا لیں. یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے. تو یعنی کہ حمام میں یہ کام نہ کریں، حمام سے پہلے نیت کر لیں، حمام سے نکلنے کے بعد دعا کریں، یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ جو پڑھنا ہے یہ بھی تو وضو کر کے غسل خانے سے نکل کر پڑھیں. یعنی جہاں جہاں حمام ہو، WC ہو، وہاں یہ کام نہیں کرنا، وہاں کا ادب ہے کہ وہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ خیالات بھی اختیاری طور پر اچھے معاملات کی طرف نہ لے کے جاؤ. خود چلے گئے وہ الگ بات ہے، ایک ذہن کنٹرول میں نہیں ہوتا، کہیں چلے گئے تو کوئی بات نہیں، انسان اپنے آپ سے نکل جاتا کئی بار، کوئی بات نہیں، لیکن قصداً نہ لے کے جائے. بڑے ہی شرم کا مقام ہوتا ہے اور ادب کا مقام ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی سب سے ذلیل ترین پوزیشن ہوتی ہے جب وہ حمام میں ہوتا ہے. تو اس کو ایسے بیٹھنا چاہیے، ایسے وہاں رہنا چاہیے جیسے شرمندگی کی حالت میں، اپنا کام جلدی جلدی سے کر کے فارغ ہو کر باہر آ جائے. تو جو بھی دعا پڑھنی ہے پہلے پڑھیں، جو دعا پڑھنی ہے بعد کی وہ باہر آ کے پڑھیں جب گھر میں حمام میں جا رہے ہیں. وضو خانہ ہے مسجد کا وہ تو سب سے بہترین ہے، وہیں پڑھیں. اور جو ہے گھبرائیں نہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور لوگوں سے حیا نہ کریں. اس معاملے میں لوگوں سے حیا نہ کریں، اللہ سے حیا کریں اور جو ہے اس کو پڑھیں. جس طرح لوگوں کو پیچھے دعا پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے بھی ویسے ہی کریں. یہ ریاکاری سے محفوظ رکھتا ہے، انسان کو دکھاوے سے محفوظ رکھتا ہے کہ جیسے لوگوں کے پیچھے کام کرتے ہیں نا ویسے ہی لوگوں کے سامنے کریں، ورنہ ریاکاری ہے، منافقت ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی خواب سے بیدار ہو تو وضو کرے اور 3 بار ناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نتھنے پر رات گزارتا ہے. شیطان نتھنے کیا ہوتے ہیں؟ ناک کے جو سوراخ ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ 3 بار ناک صاف کرے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے، پانی چڑھایا جائے. کس طرح چڑھانا ہے، کیسے چڑھانا ہے، وہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاق ہوگا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا امر فرما دیتا، یعنی فرض کر دیتا. اور بعض روایتوں میں لفظ فرض بھی آیا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب تھا مسواک کرنا. جب کلی کرتے ہیں تو سنت ہے کہ مسواک کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسواک کر لیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی 2 انگلیاں استعمال کرے، یعنی کہ شہادت والی انگلی اور بیچ والی انگلی یہ استعمال کرے مسواک کرنے کے لیے. تو یہ اور مسواک ہے تو بہترین. تو لیکن کیونکہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے امت پہ بڑا شاق گزرتا، تو آپ نے جو ہے اس کو کثرت سے تو استعمال کیا لیکن فرض نہیں کیا معاملہ امت پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے تا وقت یہ مسواک نہ فرما لیتے، یعنی مسواک کرتے. ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب بیدار ہوتے پہلا کام یہ کرتے کہ مسواک کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام مسواک کرنا ہوتا. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کا التزام رکھو، یعنی کہ بندوبست رکھو
کہ وہ سبب ہے منہ کی صفائی اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کا. یعنی منہ کی صفائی اتنی اہمیت ہے. اب کچھ لوگوں کو ذہن میں آئے گا کہ مسواک وہ لکڑی ہی استعمال کرنی ہے. نہیں، علماء کے نزدیک ٹوتھ برش استعمال کرنا وہ بھی مسواک کے برابر. جس طرح حضور اسلام نے فرمایا کہ مسواک اگر نہیں ہو تو یہ 2 انگلیاں استعمال کرو، کلمے والی، شہادت والی، اور اس کے ساتھ بیچ والی انگلی ہاتھ کی، تو یہ استعمال کرو، لیکن صرف سیدھے ہاتھ کی. تو آپ نے جو ہے اس سے کیا تو اس سے بھی یہی فضیلت انسان کو ملتی ہے. لیکن مسواک جو حضور اسلام نے استعمال کری اس کا مقام بہت بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کیوں کچھ لوگوں کے معدے خراب ہوتے ہیں، تو معدے جب خراب ہوتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے. تو منہ سے جب بدبو آتی ہے تو بدبو کا حکم یہ ہے کہ مسجد میں اگر منہ سے بدبو آئے تو فرشتے جب نماز ہوتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں فرشتے، ان کو حکم ہوتا ہے وہ اپنا منہ مومن کے منہ کے ساتھ لگا دیتے ہیں جب اخلاص سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کو حکم ہوتا ہے، لیکن ان کو تکلیف پہنچتی ہے اگر ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہو. بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز کا استعمال اس کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ مسجدوں کے قریب نہ ہو اگر تمہارے منہ سے اس کی بو آ رہی ہو. یعنی اچھی طرح سے مسواک کرو، اچھی طرح سے مسواک کرو، یہ منہ سے بدبو نکالا. معدہ خراب ہے تو معدے کا علاج کریں بھی کہ آپ کے منہ سے اگر بدبو آتی، اس کا بڑا اچھا طریقہ کہ دیکھنے کے لیے کہ آتی ہے یا نہیں. اس کا طریقہ یہ، ایک گہری سانس لیں، ٹھیک، اور منہ پر دونوں ہاتھ رکھ دیں، گہری سانس لے کر پھیپھڑوں کو پورا بھر کر، اور پھر آہستہ 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 اس کو ہوا باہر نکالیں. تو آپ کے جو ہاتھ ہیں ان کے اندر ہی ہوا رہے گی، تو آپ کو اسمیل آ جائے گی کہ کیا بدبو آ رہی میرے منہ سے یا نہیں. تو یعنی کہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس کی فضیلت بیان ہے صفائی کی منہ کی. تو اس لیے جو ہے معدہ اگر خراب ہے خدا نخواستہ کسی کا تو معدے کا علاج کرے. اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے تو کھانا کم کرے، اگر اس میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کا علاج کرے. معدے کی گرمی ہے ٹھنڈی غذا کا استعمال کرے. یعنی کہ اتنا ضروری کام ہے کہ مسجد میں جانا جو ہے، آپ کا مسجد میں جانا فرشتوں کے لیے اذیت بن جائے گا. ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے. تو اس کا طریقہ کار یہ، پھیپھڑے بھر کر منہ پہ ہاتھ رکھیں دونوں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھونکیں، اور پھر اگر بدبو آتی تو یعنی کہ بدبو آ رہی ہے، مسواک کریں. مسواک سے نہیں جاتی تو اس کا اہتمام کریں. اگر منہ سے خون آ رہا ہے اور جبڑوں میں سے خون آ رہا ہے، مسوڑوں میں سے خون نکل رہا ہے، اور تو اس کا بھی اہتمام کریں کہ اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. یہ اکثر گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے دانت خراب ہوں تو دانت مانجتا نہیں، تو دانت مانجنے کی عادت ضروری ہے. کبھی کبھار اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہم سب کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں سامنے آ کے بات کرتے ہیں، ان کے منہ سے بڑی سخت بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو یعنی یہ ہوتا ہے اس طرح معاملہ. تو اس لیے انسان کو اپنا احتساب خود کرنا ہے کہ اس کا حکم بڑا سخت ہے. آگے چلتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں افضل ہیں بے مسواک کی 70 رکعتوں سے. 70 رکعتوں سے افضل ہے. یعنی کہ اگر 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں یا جتنی بھی نماز پڑھی جاتی ہے تو 70 گنا زیادہ ثواب ہے مسواک کر کے نماز پڑھنے میں. تو اسی طرح اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مسواک استعمال کر لیں، 2 انگلیاں استعمال کر لیں، یا ٹوتھ برش استعمال ہو برابر، ٹھیک ہے. تو استعمال کیا اس کو مسواک کرنے کا درجہ مل جاتا ہے، علماء کے نزدیک درجہ مل جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے کہ بے مسواک کیے پڑھی گئی 70 حصے افضل ہے. یعنی وہی روایت ہے کہ 70 گنا زیادہ ثواب. 10 چیزیں فطرت سے ہیں یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا. مونچھیں کترنا یعنی مونچھیں کاٹنا، مونچھیں بڑھانا نہیں، مونچھیں کاٹنا، کم کرنا. پھر داڑھی بڑھانا، داڑھی چھوٹی کرنا نہیں، داڑھی بڑھانے کا فطرت میں حکم. مسواک کرنا یعنی کہ جس طرح دانت مانجنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کی چنٹیں دھونا، بغل کے بال دور کرنا اور منہ زیر ناف یعنی کہ زیر ناف کے بال مونڈنا، استنجا کرنا اور کلی کرنا.
اس پوری حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملے بیان فرمائے ہیں جن سے صفائی پانی سے حاصل کی جاتی ہے، پاکی پانی سے حاصل کی جاتی ہے، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سنت ہے، اور پانی بہترین صفائی دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ بغیر صابن کے نا ہاتھ نہیں دھلتے، ہم نے استنجا کیا ہے ابھی تو ہاتھ دھوئیں گے صابن سے تبھی پاک ہوں گے، ورنہ نا دل کو سکون نہیں ملتا۔ کچھ لوگوں یہ حال ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، شریعت میں یہ حکم نہیں ہے، ہاں استعمال کر لیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا بھی میں آگے جا کے بیان کروں گا کہ آج کل کے صابنوں کا حال کیا ہے، کہ وہ حلال بھی ہے یا صحیح نہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی بیان ہوگا انشاءاللہ آگے جا کے، ضروری ہے یہ سب معاملہ۔ تو یعنی صابن کی ضرورت نہیں، پانی سے اتنا دھوئے ہاتھ آپ نے کہ آپ کے دل کو تسلی ہوگی، یقین ہوگا کہ ناپاکی ختم ہو گئی، پاک ہو گئی۔ دین اسلام بڑا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے آسان معاملے ہم لوگ کے لیے فرمائے ہیں کہ بیان سے باہر ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرأت سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے، اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ اب سوچیں کہ کتنی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ منہ پہ منہ رکھنا یہ محبت کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ بے ساختہ، کیونکہ وہ گناہ سے پاک ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے امر پر جو ہیں چل رہے ہیں، ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں اچھے اعمال سے، اچھی باتوں سے، اچھی محفلوں سے، اچھے کاموں سے۔ تو یہ ان کاموں میں سے ایک کام ہے کہ ان کو اتنی محبت آتی ہے اس مسواک کرنے والے پر، اس وضو کرنے والے پر، اس اخلاص سے نماز پڑھنے والے پر، کہ وہ دور سے اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس سے قریب آتے ہیں، حیا بھی آ رہی ہے اور محبت بھی ہے، دونوں کیفیات، پھر آتے آتے اپنا منہ جو ہے اس کے منہ سے لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ مشائخ کرام بھی فرماتے ہیں، جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا، یعنی نشہ کرتا ہو، ہاں افیم ہے، ہیروئن ہے، گانجا ہے، یہ سب فضولیات جو یہ استعمال کرتا ہو، اور اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے جو نشہ استعمال کرتا ہو، جو نشہ استعمال کرتا ہو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جان چھڑائیں ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے ابھی جو ہے وضو کی فضیلت بیان کی گئی، اور بڑے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل بھی اس میں بیان ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے وضو کے فرائض سے معاملہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے بیان میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، چلیں دعا کریں سب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک وجمال رسول اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یا اللہ یہ ہماری مختصر سی اور جامع نشست تو اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طفیل میں اس میں کوئی بھی خرابی و خامی و غلطی و قصور ہو، بیان میں اور سماعت میں کوئی بھی غلطی و قصور ہوگی میرے مالک تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طفیل میں اس کو قبول فرما، اور میرے مالک اس کو باقاعدگی سے یا اللہ ہمیشہ جاری و ساری رکھ، اور اسی طرح علم کا فیضان ہم سب کو بانٹنے کی توفیق عطا فرما، حصول علم کی توفیق عطا فرما، حصول علم کی توفیق عطا فرما، حصول علم کی محبت عطا فرما، حصول علم سے محبت عطا فرما یا اللہ، علم حاصل کرنے کی ضرورت عطا فرما اور علم حاصل کرنے کی اہمیت عطا فرما یا اللہ، ہم تمام کے دلوں کو صحیح علم کی طرف راغب فرما دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو غلطیاں قصور ہیں یا اللہ تمام معاف فرما دے، اور جو یہاں پہ حاضر ہیں اور جو سن رہے ہیں، جو سماعت فرما رہے ہیں حضرات، ان تمام کی مشکلات دور فرما، ان تمام کے مسئلے مسائل حل فرما یا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سطح فعل میں اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک وجمال رسول اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاتے جاتے ایک روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث پاک کا، کہ جب اللہ کا بندہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے رستوں میں سے ایک رستے پر لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ نے وہاں سے نیت کری، جو لوگ دبئی سے آئے ہیں، جو شارجہ سے ہیں، آپ نے نیت وہاں سے کری علم حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. پھر آپ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے رستوں میں سے ایک رستے پہ لگا دیا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حصول علم جنتی کام ہے اور جنت تک لے کے جائے گا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا مفہوم حدیث پاک کا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. اب چین تک جانے کی روایتیں کافی ہیں کہ یا چین جائیں، یعنی کہ دوسری زبانیں حاصل کریں، دوسری زبانوں والے جو ہیں ان کے پاس جو علم ہے وہ علم حاصل کریں. اس کی اور ورنہ ایک اور شرح اس کی یہ بھی کر لیں، چین جو ہے بہت اونچائی پہ، عرب جو ہے سطحی لحاظ سے نیچے، چین بہت اونچائی پہ، تو یعنی کہ چین بھی جانا پڑے، چاہے جتنا دشوار ہو علم حاصل کرو بس. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ہیبرو زبان کا علم حاصل کرو. پھر ایک روایت میں آتا ہے علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک. مہد سے لے کر لحد تک، مہد کیا ہوتی ہے؟ کٹورا جس میں بچے کو سلاتے ہیں، اس وقت سے علم حاصل کرو، اور قبر تک، یعنی کہ جب تک قبر تک نہ پہنچو علم حاصل کرتے رہو. ہر طرح کا علم، اس میں ظاہری علم بھی ہے، باطنی علم بھی ہے، دونوں علم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو. تو اسی لیے یہ نشست شروع کرے گی. آپ آئیں اور اگلی دفعہ سب یہ کوشش کریں گے اپنے ساتھ ایک اور نئے شخص کو لے کے آئیں گے. کوشش کریں لے کر آئیں، اس کو فائدہ ہوگا، پھر اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا. یہ صدقہ جاری ہے. ایک شخص لے آئیں، اور آپ کو نہیں پتہ کہ ہو سکتا ہے اس کی نسلیں جڑ جائیں اس سلسلے کے ساتھ یا نیک کام کے ساتھ، اس کا سارا اجر آپ کو ملے گا. تو اسی طرح جو ہے تمام حضرات جو ہیں، اور جو نہیں سن پائے، جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان سے کہیں فیس بک پہ ڈال دیں گے، یہ یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، وہاں جا کے سن لیں، بار بار سنیں، اور اگلی دفعہ سے آتے ہی سب ریکارڈنگ لگا دیں موبائل میں. یہ مسئلے مسائل جو ہیں اتنی آسانی سے 2-3 دفعہ سنیں گے تو ذہن نشین ہوں گے. میری ایک عادت تھی کہ مجھے جب کوئی چیز یاد کرنی ہوتی تھی تو میں کیا کرتا تھا کہ اب جس طرح ہو گئی واش روم میں جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، میں کیا کرتا تھا اگر میں واش روم میں چلا گیا مجھے دعا پڑھنا بھول جاتا تو میں کیا کرتا تھا، جب باہر نکل آتا تھا نا تو میں دعا پڑھ لیتا تھا، ذہن میں یہ رکھ کے کہ واش روم میں جانے کی دعا پڑھ رہا ہوں. تو اس سے کیا ہوتا تھا، ایک عرصہ لگا، کچھ معاملات بڑے دشوار ہوتے ہیں، ایک عرصہ لگتا تھا، 2-3 مہینے کئی بار لگ جاتے تھے کچھ معاملات میں، لیکن مجھے جب یاد آتی تھی میں نیت اس چیز ہی کرتا تھا جو میں کر چکا ہوتا تھا. تو میں نیت کرتا تھا کہ میں واش روم میں جانے کی دعا پڑھ رہا ہوں، تو مجھے جیسی یاد آتی تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یاد آ گئی تو میں اسے پڑھتا تھا. تو ایک وقت اس طرح آ گیا کہ وہ ایسی عادت بن گئی کہ جانے سے پہلے خود بخود دعا نکل جاتی ہے منہ سے. تو یعنی کہ آپ کوشش کرتے ہیں، فرض کریں آپ نے بسم اللہ جو ہے وضو سے پہلے پڑھنا بھول گئے، تو آپ جو ہے ایک دم آپ کو وضو کے بعد یاد آیا کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھی، تو آپ جو اس کے بعد کیا کریں، آپ جو ہے یہ تصور کریں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ میں نے پڑھ لی، یا بسم اللہ اس وقت پڑھ لیں. پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے رہے گا. کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، کیونکہ یقیناً دشمن تو ساتھ ہی ہے، وہ تو کوشش کرے گا، نفس ہمارے اندر ہے، شیطان ہمارے ساتھ ہے، وہ کوشش کرے گا کہ ہم لوگ کو بھلائے گا، بس وسے ڈالتا ہے نا، کوشش کرے گا ہم لوگ کو بھلائے گا. لیکن جو ہے آپ کو جیسی خیال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ کو ایک دم خیال آیا کہ اس طرح، تو اسی وقت فوراً جو ہے وہ دعا پڑھ لیں. تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی دعا پہلے پڑھنا. گاڑی میں بیٹھے ہیں، سوار ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، گاڑی چلانے سے پہلے دعا، سواری کی دعا. تو جو دعائیں ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بس ایسے ہی نہیں ہے، اس کی بہت فضیلت ہے، انسان بڑی آفات سے بچ جاتا ہے ان سے. اسی طرح کہتے ہیں اگر غسل خانے میں جا رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے اگر جو شخص جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور شیطانوں کے بیچ میں ایک پردہ حائل فرما دیتا ہے، کیونکہ انسان اس وقت بے پردہ ہوتا ہے. تو یہ ایک مومن کے لیے بڑی شرمناک حالت ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ حیا عطا فرماتا ہے، شعور عطا فرماتا ہے، اور پھر اس نے ایک ذریعہ عطا فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے واش روم میں چلے جاؤ، تمہارے اور شیطانوں کے بیچ میں پردہ آ جائے گا. کہ شیطانوں کا گھر جو ہے یہ ٹوائلٹس ہوتے ہیں، غسل خانے نہیں، حمام، نہانے کی جگہ نہیں، حمام، یہ شیطانوں کے گھر ہوتے ہیں، یہاں شیطان رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ گھر ان لوگوں کے لیے مقرر کر دی، بدترین گھر ہوتے ہیں. تو لیکن
ہم لوگ اب جانا ہے تو ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے کہ صرف بسم اللہ پڑھنے سے ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کے حال پر رحم فرمائے اور صحیح علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.